بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں صورتحال بہت ہی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ حکومتی حوالوں کے مطابق تو پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ اوپر پروگرس کی طرف ہے، لیکن پاکستان میں آزاد کشمیر جو کہ پاکستان میں شامل ہے، اس کا ہر ایک شہری سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ اس کے جتنے بھی فیملیز ہیں انہوں نے چھتوں کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ تمام کشمیری تقریباً 28 ستمبر سے روڈز کے اوپر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو مانا جائے اور جو حکومتی ریٹ ہے ہم اس کے مطابق اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ ہم کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہتے اور ہمارے حقوق جو ہیں ہمیں دلائے جائیں، اور یہ جتنے بھی رجیم چینج آپریشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم ان کے خلاف ہیں۔ تو کل جو ایک ثانیہ ہوا جس میں کچھ نوجوانوں کی لاشیں گریں، تو جو نوجوان تھے، جو نیا خون ہے، انہوں نے جب اپنے محسن اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھی تو انہوں نے بھی پھر اپنی جوابی کارروائی کی، جس کی وجہ سے افراتفری کا عمل جو تھا ہوا، لیکن اس کو پھر کنٹرول کر لیا گیا۔ لیکن کشمیری جو ہے اتنی کثیر تعداد میں باہر نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ وہ ایک وقت کا کھانا کھا کے 2 وقت کے لیے روڈز پر اپنا سارا دن گزارتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جب تک اپنے مطالبات کو منوا نہیں لیتے ہم گھر جانے والے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان کے احتجاج میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان سے دوسرے علاقوں سے بھی بہت سے لوگ اس احتجاج میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو سچویشن جو ہے اس وقت بہت ہی گمبھیر ہے۔ آپ کو بظاہر ٹی وی پر ٹاک شوز میں اور دوسرے چینلز میں تو یہ نہیں دکھایا گیا ہوگا کہ کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ وہاں پہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ وہاں پہ ایف سی پولیس کے اہلکار جو ہیں اپنی وردیاں، اپنے یونیفارم، اپنی جو ان کے ساتھ پاس پروٹیکشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں، سوٹی جنہیں ہم کہتے ہیں، اور سے وہ جو شیلڈز ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اس وقت عوام خود ہی پولیس ہے خود ہی اپنی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور روڈز پر موجود ہیں۔ اس صورتحال میں تقریباً انقلاب کا جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ تقریباً پاکستان کی دستک دے رہا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، شہریوں نے یہ نعرے بھی لگانے شروع کر دیے ہیں، گو آسن گو کے نعرے بھی لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر اسرائیلی ایجنٹوں کے جو ہے موجودگی بھی پائی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنی بالکل جو پالیسی ہے واضح کر دی ہے۔ انہوں نے گنڈا پور کو بلایا، علی امین گنڈا پور کو، لیکن وہ وہاں ان کے ساتھ ملنے کے لیے نہیں گئے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمارے بھائی صاحب شاکر صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا۔ آئیے ان کے اس سبھی لاء کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی تمام خبریں اسی پلیٹ فارم سے مختلف موضوعات پر سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ شکریہ۔ جو اس وقت آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور وہ اقدامات ہو رہے ہیں، وہ فیصلے ہو رہے ہیں، وہ معاہدے کیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آج سے 78 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، 78 سال کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے اقدامات بھی پاکستان میں اٹھائے جائیں گے۔ اور اس لیے اب یہ ایکسٹینشن کا کھیل ہے، اور ایکسٹینشن کے کھیل کی وجہ سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہر چیز سرنڈر کیے جا رہے ہیں، اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ انہیں 28 نومبر کو ریٹائر نہیں ہونا، بلکہ انہیں مزید 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل رہنا ہے۔ اس لیے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بدترین قسم کی فسطائیت، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہاری ہوئی جماعت کو، ہارے ہوئے لوگوں کو جو کہ الیکشن ہار گئے تھے، ان کو پاکستان پہ، پاکستانی قوم پہ، پاکستان کے نظام پہ، پاکستان کی عدلیہ پہ مسلط کر دیا ہے، اور آئین توڑ کر، جمہوریت کا خاتمہ کر کے، قانون توڑ کر، بنیادی انسانی حقوق پامال کر کے۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ غیر معمولی جرم ہے،
اور اس کے بارے میں بہت سارے شواہد موجود ہیں اور ایسی ایویڈنس ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، سسٹم کے اندر بھی اور سسٹم کے باہر بھی۔ اس لیے اگر وہ 28 نومبر کو ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کا محاسبہ، ان کا کورٹ مارشل، ان کو سزا ملنا بالکل 100% نظر آ رہا ہے، اور یہی بات ان کو کھائی جا رہی ہے، یہی خوف ہے جو ان کے سر پر سوار ہے۔ اسی لیے وہ کبھی ایک در پر جاتے ہیں، کبھی دوسرے در کو کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی تیسرے در پہ جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو کچھ نہ کچھ ایسا ملتا رہے کہ وہ ناگزیر تصور کیے جائیں، اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں مختلف ملکوں کو کہ وہ اگر ہیں تو وہ ان کے مفادات کا خیال بھی رکھیں گے، اور نہ صرف ان کے مفادات کا خیال رکھیں گے بلکہ بہت تابع داری سے اسی سسٹم کے تحت ان کو لک آفٹر کریں گے۔ اور اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ ہیں ایک اور خاندان جس کو کہتے ہیں جاتی عمرہ کا خاندان۔ جاتی عمرہ کا خاندان بھی بالکل، وہ چونکہ ان کو گھر سے اٹھا کر، سوئے ہوئے کو اٹھا کر، جگا کر، جعلی فارم 47 دے کر ان کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا گیا، تو وہ بھی اس بات پر خوش ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی اس بات پر اس لیے خوش ہے کہ ان کو بھی جعلی فارم 47 کے صدقے ان کو ایوان صدر مل گیا، 2 گورنر ہاؤس مل گئے، ایک چیئرمین سینٹ کی سیٹ مل گئی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی سیٹ مل گئی، بلوچستان کی اضافی حکومت مل گئی۔ اس لیے انہیں بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ کبھی کبھی ان کی عزت نفس جو ہے کبھی کبھی ان کو جگانے کی کوشش کرتی ہے، جب مسلم لیگ نون، مریم بی بی ان کی بے عزتی کرتی ہیں اور سرعام بے عزتی کرتی ہیں، تو اس وقت تھوڑی سی ان کی رگ غیرت، رگ سیاست، رگ جمہوریت پھڑکتی ہے، لیکن پھر ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ بھی اسی نوکری پہ کام کریں، اف تک نہ کرنا، چونچرا نہ کرنا، ورنہ آپ کا ایوان صدر آپ سے چھین لیا جائے گا، بلوچستان کی گورنمنٹ آپ سے چھین لی جائے گی، 2 گورنر ہاؤس آپ سے خالی کروا لیے جائیں گے، اور پھر ہم سندھ میں بھی اکھاڑ پچھاڑ کریں گے۔ تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو سارے کا سارا نظام ہے یہ جھوٹ پہ، فراڈ پہ، الیکشن چوری پہ، بغض پہ، انتقام پہ، حسد پہ، اور سارے کا سارا ایک آئین شکنی پہ چل رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کو بلیک میل بھی کرتے ہیں کبھی کبھی۔ لیکن جب ان کو نظر آتا ہے کہ بلیک میل کرنے کی صورت میں اور اگر ایک اینٹ بھی اس میں سے آگے پیچھے ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہونا چاہیے اور جو ہوتا ہے، اور وہ جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوا۔ ہاں، البتہ پیپلز پارٹی کو اتنا ضرور ہے ایج حاصل کہ اگر اسے 100% یقین ہو جائے کہ اب یہ نظام گر رہا ہے، اب جنرل عاصم منیر صاحب جا رہے ہیں اور وہ بچ نہیں سکتے، تو پھر وہ ذرا شیر بن کے سامنے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوں، کیونکہ ان کی بے عزتی بہت کی جا رہی ہے، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ سر عام ان کو نہ صرف خود بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو ٹاؤٹس ہیں ان کے ذریعے بھی ان کی بے عزتی کرواتی ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا معاملات کا جائزہ لیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلا کشمیر کا معاملہ ہے، اور کشمیر پہ اس وقت مکمل طور پر حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے، حکومت کا وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے۔ وہاں پہ اسلام آباد پولیس بھیجی گئی، ایف سی بھیجی گئی، رینجرز بھیجے گئے، سب کے سب فورسز بھیجی گئی، اور اسلام آباد پولیس کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ اسلام آباد نہیں ہے، یہ لاہور نہیں ہے، یہ ڈی جی خان نہیں ہے، یہ پنجاب کے اضلاع نہیں ہیں، اور یہ آزاد کشمیر ہے۔ اس لیے کشمیری عوام نے، کشمیری نوجوانوں نے اسلام آباد پولیس کی وہ درگت بنائی کہ انہیں اپنی وردیاں چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ دوسری طرف ایف سی کے جوانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ایف سی کے جوانوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، اور وہ بھی وہاں سے ان کی بھی نہیں چل سکی جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا۔ دوسری جانب اب تک کشمیر میں 9 جانیں جا چکی ہیں، 9 شہید ہو چکے ہیں، اور یہ اخبارات رپورٹ کر رہے ہیں 9 نوجوان، جبکہ 5 جوانوں کی، 5 شہریوں کی جو شہادت ہوئی، اور ان کے نماز جنازہ کھلے عام سڑکوں پہ پڑھے گئے، اور انہی مظاہروں کے دوران، اور اسی دھرنے کے دوران، اور اسی لانگ مارچ کے دوران۔
تو یہ تو سچویشن ہے اس وقت 9 کی. اور مشاہد حسین سید صاحب ہوں یا باقی تمام لوگ ہوں جو تھوڑا بہت بھی شعور رکھتے ہیں اور تھوڑا بہت بھی جن کو احساس ہے، وہ سب کے سب خبردار کر رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ ایسا کھیل مت کھیلیں جو مودی سرکار، جو بھارتی سرکار، جو بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 75 سالوں سے کھیلتی آ رہی ہے. آپ یہ کام مت کریں آزاد کشمیر میں، ورنہ آزاد کشمیر کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. لیکن اب ایک دوسری رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہو سکتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو 5 اگست 2019 سے پہلے جنرل باجوہ نے پینٹاگون کا وزٹ کیا تھا اور وہاں پہ کچھ کمٹمنٹس کی تھی، کیا یہی تو نہیں کہ اسی کا تسلسل ہے یہ سب کچھ؟ اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کشمیر کے معاملے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کیا گیا. اور عمران خان صاحب نے ہر جمعے کشمیر ڈے منانے کی کوشش کی کہ جب تک 5 اگست 2019 کا اقدام یعنی بھارت 370 آرٹیکل دوبارہ سے بحال نہیں کرتا، مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ بحال نہیں کرتا اور پلیبسائٹ تک انتظار نہیں کرتا، اس وقت تک ہم بھارت سے تجارتی تعلقات ختم کر دیتے ہیں. اور وہ انہوں نے کیے اور ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے تھے بھارت کے ساتھ. اور بھارت جو فیورڈ نیشن کا ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ بھی نہیں دی جا رہی تھی، تجارت تک روک دی گئی تھی، پھل فروٹ سبزیاں ہر چیز خرید و فروخت روک دی گئی تھی اور تمام تجارتی روٹ بند کر دیے گئے تھے. لیکن اس کے بعد رجیم چینج آپریشن کے بعد جیسے ہی امپورٹڈ سرکار شہباز شریف 1 امپورٹڈ سرکار مسلط کی گئی اور فوراً ہی انڈیا کے ساتھ تعلقات معمول پر آنا شروع ہو گئے. تو اب بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے جو کمٹمنٹ اس وقت کی گئی تھی کہ بھارت یہ اقدام کرے گا اور پاکستان اس کو جواب نہیں دے گا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو جواب نہیں دے گی اور خاموشی سے یہ ہضم ہو جائے گا کشمیر. لیکن مقبوضہ کشمیر میں اس پہ شدید ترین رد عمل آیا، اس وقت بھی موجود ہے اور اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان کو بہت بڑا سہارا سمجھتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے، وہ یقین نہیں آتا آنکھوں کو، خیالوں کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس حد تک جو ہے وہ لاٹھی گولی کی سرکار مسلط کی جائے، گولیاں چلائی جائیں براہ راست اور نوجوانوں کو 5 دنوں میں 4 دنوں میں شہید کر دیا جائے. یہ ہے وہ صورت ہے. اور ایسے افسر بدنام زمانہ افسروں کو وہاں پہ پوسٹ کیا جائے جو قتل و غارت کری پر یقین رکھتے ہیں اور جن کے دامن جو ہیں وہ داغدار ہیں، خون کے دھبوں سے بھرے پڑے ہیں. جو کچھ انہوں نے پنجاب میں کیا، جو کچھ انہوں نے اسلام آباد میں کیا 26 نومبر کو، 9 مئی کو اور پچھلے پورے 3 سال جو کچھ وہ کر رہے ہیں، عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے، میڈیا کو کرش کرنے کے لیے، جوڈیشری کو توڑنے کے لیے، وہ جو کچھ